اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کا ایک حصہ کور کرتے ہیں، ایک بار پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا۔ اب اس کو ایک بار ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وبشر الذین، شین جو ہے حرف شجریہ کا حرف ہے، جب اس کو ادا کریں گے آواز منہ میں پھیلے گی، اس کے اوپر تشدید کا سائن ہے، 2 بار پڑھا جائے گا شین۔ وبشی، را کے بعد آگے لام ہے، لام کے اوپر بھی تشدید کا سائن ہے، لام کو 2 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد زا یا زر زی ہے، یا سے پیچھے زیر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ اس کے بعد آمنو میں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے، نون واو پیش نو آمنو، واو ساکن سے پیچھے زیر 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وعملوا الصالحات، صاد کے اوپر کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ ان، نون کے اوپر تشدید کا سائن خوب بننا ہوگا۔ ہم، واو ساکن کے بعد جیم ہے، اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ان لہم جنات، نون کے اوپر تشدید کا سائن اور اس کے اوپر کھڑا زبر، تو غنہ کریں گے اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد تا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ جنات تجری، جیم کے اوپر جزم اور جیم حرف قلقلہ کا حرف، تو جب ادا کریں گے تو آواز لوٹ کے آئے گی۔ را یا زری، را کو یہاں پہ ہم باریک ادا کریں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ میم نون زیر من، تا زبر تا، من تا، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ تا ہا زبر تہ، تا زیر تی، تہ تی ہا، لام زبر حل، ہا کو ہم ہا جو ہے حرف حلقی کا حرف، حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کریں گے۔ انہارو، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے بھی ادا کریں گے۔ انہارو، اگر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو پھر ہم را کو ساکن کر دیں گے، انہار۔ اس کے بعد ہے کلما، لام کے اوپر تشدید 2 بار ادا کریں گے، الف سے پیچھے زبر ہے 1 الف کا برابر، اس کو ہم کھینچیں گے، کلما۔ روزی کو، را کو پر پڑیں گے، را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے را جو ہے وہ حرف صفیریہ کا حرف ہے، جب اس کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی۔ روزی کو، قاف کو پر پڑیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے اور واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، اس لیے ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہا، نون ساکن کے بعد ہا، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ، آگے الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم نون زر من، سا زبر سا، من سا، اخفا کا قاعدہ، آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد سا آ گیا۔ من ثمرہ، ثمرتن، سا زبر سا، میم زبر ما، ثمر، را زبر را، را کو پر پڑیں گے، تا کو را سے ملائیں گے کیونکہ یہ ادغام کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا۔ ثمرۃ رزقن، اور اگر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو پڑھیں گے رزقا، یعنی کہ 2 زبر کو ختم کر کے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے رزقا، اور یہاں پہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور اب اس کی ہم گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں وبشر الذین، واو جو ہے وہ حرف استناف ہے، یعنی کہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، آگے ہے بشر، فعل امر ہے یہ، اور اس کی جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے با شین را، اور باب التفعیل سے یہ ہے، اس کی خصوصیت ہوتی ہے اہتمام سے تدریجن کام کرنا، اور اس کی جو فاعل ہے وہ انتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے بشرہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یبشرو، اور کیونکہ یہ فعل امر ہے تو پڑھا جائے گا بشر، تو اس کی میننگ ہے تم خوشخبری سناؤ۔ الذین ہے اسم موصولہ، اور یہ جمع مذکر کے لیے اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، اور اس کے بعد آگے ہے آمنو،
یہ ہے فعل ماضی، اس کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ میم نون اور باب الافعال سے ہے، اور اس کی جو فاعل ہے وہ ہے ہم، ٹھیک ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ ہے آمنہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یؤمنو، اور کیونکہ یہ جمع کے لیے یوز ہوا ہے تو ہم پڑھیں گے آمنو، اور اس کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع غائب مذکر کی۔ اس کے بعد ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، عاملو فعل ماضی ہے اور روٹ ورڈز ہیں اس کے عین میم لام۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے عاملہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یعملو، اور عاملو کا مطلب ہے یہ سب اعمال کیے۔ الصالحاتی مفعول بھی ہی ہے اور اس میں منصوب ہے، جنس میں یہ مونس ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے نصب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انا یہ حرف ناصبہ ہے، حرف تاکید بھی اس کو کہتے ہیں، مشبہ بالفعل بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے لہم، لام جو ہے حرف جر ہے، ہم جو ہے اٹیچ ضمیر ہے، تو یہ کیا ہو گیا جار مجرور، اور یہ قائم مقام خبر ہو گئی انا کی۔ اس کے بعد ہے جناتن، جیم نون نون اس کے روٹ ورڈز ہیں اور یہ جمع سالم ہے جنت کی، ٹھیک ہے، اور منصوب ہے یہ، اور اسم ہے یہ انا کی کہلائے گی۔ جری اس کو دیکھتے ہیں، فعل مضارع ہے اور جیم را یا اس کے روٹ ورڈز ہو گئے، اور باب الضربہ سے ہے، ہی یا اس کی فاعل ہے کیونکہ اس سے پیچھے جناتن جو تھا وہ مونس تھا۔ ماضی کا پہلا صیغہ اس کا ہے جرا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یجری، اور کیونکہ یہاں پہ یہ ہیا کے ساتھ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے یجری مونس میں، وہ بہتی ہے۔ من تحتہا، من حرف جار، تحتی مجرور، تو یہ بن گیا جار مجرور۔ اس کے بعد تحتہا یہ ہے مرکب اضافی اور یہ متعلق ہو گیا فعل کے۔ تحتی یہ حرف زمان کہا جاتا ہے اس کو، اس میں منصوبات میں سے ہے، اور اس کے بعد جو ہا ہے وہ ضمیر متصلہ ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور انہار جو ہے یہ فاعل ہے جمع مذکر قیاسی۔ علامہ حرف شرط، یا اس کو ہم اس میں ظرف زمان کہتے ہیں، اور ماضی کو مضارع کے معنی میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے روزی کو، فعل ماضی ہے اور یہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے را، زا، قوف، اور باب النصرہ سے ہے یہ، اور نائب فاعل اس کی جو ہے وہ ہم ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے رازقہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یرزقو، رازقہ یرزقو، اور رازقو کو جب ہم نے مجہول کیا تو وہ بن گیا رزقو، انہیں رزق دیا گیا۔ منہا، منہا کیا ہے؟ من ہو گیا حرف جار اور آگے ہا جو ہے وہ ضمیر متصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا منہا جار مجرور اور یہ متعلق ہو گیا فعل کے۔ اس کے بعد ہے من ثمرتن، من بھی حرف جار ہے اور ثمرتن جو ہے وہ مجرور ہے۔ ثمرتن جو ہے اس کو دیکھیے کہ یہ جنس میں مؤنث ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے رزقن، رزقن جو ہے وہ مصدر ہے، رزقو، رزقو فعل ہو گیا اور رزقن جو ہے وہ یہ مصدر ہے، تو اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آئے، اسے اس میں موصول مطلق کہتے ہیں، تاکیدی مصدر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رزقن کا مطلب ہے بطور رزق، بطور رزق، اور مفعول مطلق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میٹرک ترجمہ کرتے ہیں، وبشر اور خوشخبری دو، یہ کیا ہے؟ فعل امر، الذین ان لوگوں کو، اس میں موصولہ، آمنو جو ایمان لائے، یہ ہو گیا فعل، وعاملو اور اعمال کیے، یہ بھی ہو گیا فعل، الصالحاتی نیک، اس کو کہیں گے مفعول، ان لہم جناتن کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اس میں حرف ہو گیا اور پلس اسم ہو گیا، تجری جاری ہیں، یہ ہے فعل، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، یہ ہے مرکب جاری پلس یہ فاعل ہو گیا۔ کلما جب بھی، یہ ہے ظرف زمان، رزقو کھانے کو دیا جائے گا، فعل مجہول، منہا من ثمرتن ان میں کوئی پھل، مرکب جاری ہو گیا یہ، رزقن بطور رزق، مفعول مطلق،
اب اس کا آسان لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وبشر اور خوشخبری دو الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا کہ لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی روزی کو ان کو دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً بطور رزق۔ بامحاورہ ترجمہ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جب کبھی ان میں سے کوئی پھل بطور رزق ان کو دیا جائے گا۔ مختصر تفسیر، یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جو اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور اہل جنت جو ہوں گے وہ باغات میں رہیں گے، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت میں ایسے نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں گے، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ اس کی لذت میں فرق ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔